بھارت آپریشن سندور میں فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان کی کامیابی پر بھارت کے بیرونی حمایت کے الزامات حقائق کے منافی ہیں۔ کسی بھی مہم جوئی کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دشمن کو دو ٹوک جواب، کہا کسی بھی کشیدگی کا اصل ذمہ دار بصیرت سے محروم مغرور جارح بھارت ہوگا۔ جنگیں میڈیا کی بھڑکوں، درآمد شدہ مہنگے جنگی آلات یا سیاسی نعروں سے نہیں جیتی جاتی۔ پاکستان کے جواب سے بھارت کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ حکومت اور مسلح افواج نے بھارتی حملے کا دندان شکن جواب دیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا ناروال میں خطاب، کہا آپ نے دو مسلمان ممالک کو نشانہ بنتے ہوئے دیکھا۔ پہلا وار پاکستان پر کیا گیا۔ بھارت کی وہی نیت تھی جو اسرائیل کی نیت ایران کے اوپر حملہ کرتے وقت تھی۔ دشمن پاکستان کی ایٹمی صلاحیت سے خوف زدہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اے آئی کسٹمز کلیئرنس رسک مینجمنٹ سسٹم متعارف۔ ایف بی آر کی جاری اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے نئے نظام کو مربوط اور پائیدار بنانے کی ہدایت، کہا انسانی مداخلت کو کم ہونے کی وجہ سے نظام مؤثر اور وقت اور پیسے کی بچت ہوگی۔ وزیر اعظم نے نئے رسک مینجمنٹ نظام کی تشکیل کے لیے کام کرنے والی ٹیم کے افسران اور اہلکاروں کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ چین کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ وزیراعظم آفس کی تمام صوبوں کو سرمایہ کاری منصوبے مرتب کرنے کی ہدایت۔ چین کے ساتھ پاکستان سرمایہ کاری اور کاروباری پلان طلب کر لیے گئے۔ وزیراعظم کا دورہ چین اگست کے آخر میں متوقع ہے۔ دورہ چین کے دوران اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں اور B2B انویسٹمنٹ کانفرنس منعقد ہوں گی۔ کراچی میں انتہائی خستہ عمارتوں کو گرانے کا فیصلہ، سینئر وزیر شرجیل انعام ایون کی صوبائی وزراء سندھ کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ لیاری واقعے میں 27 قیمتی جانیں گئیں، دکھ کی اس گھڑی میں سانحہ لیاری کے متاثرین کے ساتھ ہیں، غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سخت قانون لا رہے ہیں، لیاری واقعے میں کوتاہی برتنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، لیاری حادثے کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کی رپورٹ 2 دن میں آئے گی۔ سندھ حکومت نے حادثے میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر دیا۔ کراچی کے علاقے لیاری میں 3 روز قبل عمارت گرنے کے واقعے کے بعد شامیر خان بھٹو کو نیا DG SBCA تعینات کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے۔ سابق DG SBCA نثار کھوڑو کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی شروع کر دی گئی۔ نثار کھوڑو بلڈنگ گرنے کے کسی واقعے میں ملوث پائے گئے تو کارروائی کی جائے گی۔ خستہ حال عمارتوں کو جلد گرانے کا کام شروع کیا جائے، آئندہ 24 گھنٹوں میں دیگر مخدوش عمارتوں کی رپورٹ آ جائے گی، غفلت کے مرتکب تمام افسران کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کا اعلان، کہا کہ علاقے میں تعینات تمام افسران کے خلاف انکوائری ہوگی۔ کمشنر کراچی کو 51 انتہائی مخدوش عمارتوں کا سروے کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ کمشنر کراچی 2 ہفتے میں سروے رپورٹ جمع کرائیں گے۔ لیاری میں عمارت گرنے کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور متعلقہ ادارے حرکت میں آ گئے۔ SBAC کی ٹیمیں خستہ حال اور مخدوش عمارتیں گرانے پہنچ گئیں۔ پولیس کی بھاری نفری بھی موجود۔ حکام کا کہنا ہے گرنے والی عمارت سے متصل دیگر 2 عمارتیں خالی کرائی جا رہی ہیں۔ متاثرہ عمارتوں کے مکین اپنے گھروں سے سامان نکال رہے ہیں۔ سامان کی منتقلی کے بعد دونوں عمارتوں کو گرایا جائے گا۔ 2 مخدوش عمارتوں کو توڑنے کے بعد تیسری عمارت کا جائزہ لیا جائے گا۔ آئندہ 2 برسوں میں گرین پاسپورٹ کی اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی چیمبر آف کامرس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے سفری سہولیات بڑھانے اور پاسپورٹ نظام کو جدید بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ عمان میں پاکستانیوں کے ویزے کھلوائے گئے، متحدہ عرب امارات سے بھی ویزا مسائل پر بات چیت جاری ہے۔ ایوان کا تقدس سب کے لیے ضروری ہے۔ بطور اسپیکر فرائض بہتر انداز میں ادا کرنے کی کوشش کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، کہا اسمبلی کو قواعد کے مطابق جتنا چلانا چاہتا ہوں چلایا ہے۔ کچھ ارکان اسمبلی کو معطل کیا، کچھ کو نوٹسز بھجوائے گئے۔ میری رولنگ کے خلاف بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ لکھا گیا۔
بہتر ہوتا مجھ سے رابطہ کر لیا جاتا۔ ہاؤس میں آئے 2 دہائیاں ہو چکی ہیں، ایک بجٹ تقریر بھی آج تک نہیں سن سکا۔ احتجاج کرنا اپوزیشن کا حق ہے، لیکن اسمبلی میں کرسیاں مارنا اور مائک اکھاڑنا احتجاج نہیں۔ اس کے لیے قانون کو اپنا راستہ بنانا چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ اسپیکر کے اختیارات لامحدود ہیں۔ اگر آپ اس حلف کی پامالی کرتے ہیں تو اسپیکر کے پاس اختیارات ہیں کہ کسی بھی رکن کو معطل کر سکیں۔ بدقسمتی سے ملک میں چند سالوں سے نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمیں اس سسٹم کو درست کرنا ہے، ہمیں مل کر معاشرے کی تعمیر کے لیے سوچنا ہوگا۔ بالی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں کل وکلا کی ملاقاتوں کا دن۔ پی ٹی آئی نے 6 وکلا کی فہرست جیل حکام کو بھیج دی۔ بالی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے فیملی ممبران کی بھی کل جیل آمد متوقع ہے۔ فہرست میں بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر سلمان صفدر کا نام شامل۔ وکلا کی فہرست کوارڈینیٹر انتظار پنجھوتا کی جانب سے جیل حکام کو بھجوائی گئی۔ فہرست میں شامل وکلا کل ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ قبائلی علاقے ہمیشہ حساس رہے ہیں۔ 25ویں ترمیم کے بعد قبائلی علاقے صوبے میں ضم ہو چکے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ضم اضلاع کے حوالے سے وفاقی کمیٹی پر شدید تحفظات کا اظہار، کہا کہ وفاقی حکومت کے پاس قبائلی علاقوں میں متعلق کمیٹی بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وفاقی حکومت قبائلی علاقوں سے متعلق کمیٹی ختم کرے۔ کمیٹی بنانا وفاق کے صوبے میں دخل اندازی کے مترادف ہے۔ وفاقی حکومت صوبائی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی مشاورت کے بغیر کمیٹی کی تشکیل سوالیہ نشان ہے۔ ضم شدہ اضلاع کا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر خیبر پختونخوا ہے، مگر کمیٹی کی تشکیل میں پختونخوا سے مشاورت نہیں کی گئی۔ پختونخوا حکومت نے ضم شدہ اضلاع کے حوالے سے قائم وفاق کی کمیٹی پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا، ضم اضلاع حساس علاقے ہیں، وہاں کسی بھی قسم کی تبدیلی پختونخوا سے مشاورت کے بغیر ناقابل قبول ہوگی۔ کمیٹی کی تشکیل کی مشاورت میں نظر انداز کرنا قابل قبول نہیں۔ حکومت اور مرکزی بینک کے سخت فیصلوں کی وجہ سے معیشت بحال ہوئی، ماضی کی غلطیاں نہ دہرائی جائیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پائیدار معیشت کے حصول کے لیے میکرو اکانومک استحکام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت افراط زر کم ترین سطح پر ہے، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، اسٹیٹ بینک کے ذخائر بہتر شرح مبادلہ مستحکم ہے اور ہمیں موقع سے فائدہ اٹھا کر پائیدار معیشت کی جانب گامزن ہونا ہوگا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا سلسلہ جاری۔ سویڈش حکومت نے اسلام آباد میں ویزا سروس دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسٹاک ہوم میں پاکستان اور سویڈن کی وزارت خارجہ کے درمیان 2 طرفہ ملاقات۔ آج سے پاکستانی شینگن ویزا کے لیے درخواستیں دے سکتے ہیں۔ 90 دن تک کے لیے سویڈن کے دوروں کے لیے پاکستانیوں کی درخواستوں کو وصول کیا جائے گا۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے 2 طرفہ تعلقات کی مضبوطی کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان اس مثبت پیش رفت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اگست میں جاپان کا دورہ کرنے کا فیصلہ، 15 سے 22 اگست تک جاپان میں قیام کریں گی۔ ذرائع کے مطابق دورے کے دوران مریم نواز جاپان کے معروف کاروباری شخصیات، کمپنیز کے نمائندگان اور سرمایہ کاری کی سربراہان سے ملاقات کریں گی۔ 2 طرفہ تعلقات، ٹیکنالوجی کی منتقلی، زراعت، صنعت، توانائی اور دیگر شعبوں میں شراکت داری کے امکانات پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ رہائش گاہ پہنچنے پر محسن نقوی کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے محرم کے دوران سندھ حکومت اور سندھ پولیس کی جانب سے کیے گئے انتظامات کی بھرپور تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملک کے اہم سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قومی یکجہتی، جمہوریت کے استحکام اور عوامی مفاد کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو ایک ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے صدر پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن سعید غنی نے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال سمیت تنظیمی امور اور پارٹی کی آئندہ حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ کراچی میں پارٹی کی کارکردگی، عوامی رابطہ مہم اور سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی۔
مخصوص نشستوں پر بحال اراکین کی چاندی ہو گئی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی تمام مخصوص نشستوں پر بحال اراکین کی معطلی کے عرصے کی تنخواہیں ادا کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے 19 ارکان کو 13 مئی سے لے کر عدالتی فیصلے کی تاریخ تک بنیادی تنخواہیں ادا کی جائیں گی۔ صوبائی اسمبلی کے 55 اراکین کو بھی بنیادی تنخواہ ملے گی۔ سندھ میں محنت کشوں کے لیے کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز دے دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نیم ہنرمند افراد کے لیے 41,280 اور ہنرمندوں کے لیے 48,910 کم از کم اجرت مختص کرنے کی تجویز ہے۔ اعلیٰ ہنرمند محنت کشوں کے لیے 50,868 روپے اجرت مختص کرنے کی تجویز۔ سیکریٹری رفیق قریشی نے کہا کہ کم از کم اجرت میں اضافہ 1 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ مذکورہ اجرتیں تمام رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ اداروں پر یکساں لاگو ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ میں بہتری کے لیے اہم فیصلے۔ سرکاری اسپتالوں میں 2 روز کے لیے ریڈ اور بلو کوڈ ایمرجنسی سسٹم نافذ کرنے کی ہدایت۔ ڈاکٹروں کو ریڈ اور بلو کوڈ سسٹم کی ریہرسل اور ٹریننگ کرانے کا بھی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کہ ہیلتھ پروجیکٹ کی تکمیل تک ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں کنسلٹنٹ اور ہارٹ سرجنز کی موجودگی یقینی بنائی جائے۔ اسپتالوں میں فری میڈیسن ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ 3 ماہ میں عوام کو واضح تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ پاک پتن اسپتال میں بدنظمی، غفلت اور شکایات سمیت دیگر مسائل پر ایکشن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر ڈیپٹی کمشنر پاک پتن ماریہ طارق کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ماریہ طارق کو SNDGA رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ADCR کیپٹن ریٹائرڈ ظفر فدا ملک کو ڈیپٹی کمشنر پاک پتن کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ محکمہ SNGAD نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اسمگلنگ کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈ منشیات اسمگلنگ کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کوسٹ گارڈ تقریر سے خطاب۔ کہا انسداد منشیات پاکستان کوسٹ گارڈ کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ اشیاء کی غیر قانونی نقل و حرکت کسی طور پر اجازت نہیں دی جائے گی۔ کوسٹ گارڈ کو مضبوط بنانے کے لیے تمام وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ کی دانش مندانہ معاشی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کا اعتماد۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا شاندار آغاز ہوا۔ نئے مالی سال کے پہلے روز ہی کاروبار کا مثبت رجحان جاری۔ انڈیکس 1,33,000 کی سطح عبور کر کے نئی بلندی پر پہنچ گیا۔ 100 انڈیکس میں 1500 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہوا۔ انڈیکس 1,33,370 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ساتھ ہی انٹر بینک میں ڈالر 25 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ڈالر 284 روپے 22 پیسے کا ہو گیا۔ شہر قائد میں سرمئی بادلوں کا راج۔ مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے گرمی کی شدت میں کمی۔ صبح کے اوقات میں شارع فیصل، صدر، مزار قائد، لیاری، کلفٹن اور اطراف میں ہلکی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں مونسون کا دوسرا اسپیل کل سے بادل برسائے گا۔ صبح اور رات کے اوقات میں ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ انتظامیہ کے عوام کو دریا کے قریب جانے سے گریز کی ہدایت۔ اٹک میں فارمولی کے مقام پر قائم پولیس چوکی کی 2 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی۔ پولیس حکام کے مطابق عمارت کو گزشتہ رات خالی کرا لیا گیا تھا، جس کے باعث جانی نقصان سے بچاؤ ممکن ہو سکا۔ محکمہ آبپاشی اور ضلع انتظامیہ نے ممکنہ مزید نقصانات سے بچنے کے لیے متعلقہ علاقوں میں نگرانی بڑھا دی۔ دریائے سندھ میں طغیانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ہدایت جاری کر دیں۔ ریسکیو 1122 ضلع انتظامیہ، پولیس اور تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کرنے کا حکم۔ کہا دریاؤں کے کنارے تمام حساس مقامات کی فوری طور پر جانچ کی جائے۔ خطرہ ہو تو عملے کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ دریا کی طغیانی سے کسی بھی جانی اور مالی نقصان کو روکنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ملک میں شدید بارشوں کی پیشگوئی، NDMA الرٹ جاری کر دیا گیا۔ NDMA کے مطابق ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ بڑھ گیا۔ دریائے کابل، سندھ، چناب، سوات، چترال، ہنزا اور دیگر ندی نالوں میں بہاؤ میں اضافہ متوقع۔
شمال مشرقی پنجاب، جنوبی بلوچستان اور آزاد کشمیر میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ ابران، خزدار، جھلمکسی، قلعہ سیف اللہ میں سیلابی صورتحال کا امکان ہے۔ بلوچستان کے اضلاع واشق، لورا لائی اور موسیٰ خیل میں موسلا دھار بارشیں، آسمانی بجلی اور دیوار گرنے سے ایک بچی اور 2 نوجوان جاں بحق۔ NDMA کے مطابق بلوچستان کے مختلف اضلاع میں حالیہ بارشوں، طوفانی ہواؤں سے کئی علاقوں کو نقصان پہنچا۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آبی ریلوں سے متعدد مکانات کو نقصان ہوا۔ ضلع واشق میں فلیش فلڈ کی وجہ سے رہائشی مکانات، 4 دیواروں اور زرعی زمینوں کو نقصان پہنچا۔ رینجرز اور پولیس کے اندرون سندھ کچے کے علاقے میں ڈکیتوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ضلع کشمور کندکوٹ انڈس ہائی وے پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے ڈاکوؤں کی لوٹ مار کی کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موٹر سائیکل، موبائل فون، ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزمان مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کا لالک جان کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق لالک جان شہید نے کارگل جنگ کے دوران مادر وطن کے دفاع میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ 1999 میں آج کے دن ہی حوالدار لالک جان شہید نے دشمن کے حملوں کو بے خوفی سے پسپا کیا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی پوسٹ کا دفاع کیا۔ شہر قائد میں قبر کے نرخ 14,300 روپے مقرر۔ بلدیہ عظمی کراچی نے تمام قبرستانوں کو رجسٹر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کراچی میں 200 سے زائد قبرستانوں میں سے صرف 38 بلدیہ عظمی کراچی میں رجسٹر ہیں۔ تمام انچارج فوری طور پر اپنے اپنے قبرستان رجسٹر کروا لیں۔ قبرستان انتظامیہ قبر کے نرخ 14,300 روپے سے زائد وصول نہ کرے۔ اضافی فیس لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کراچی میں پاکستان کی معروف کمپنی بایونکس کا بہترین اقدام۔ کمپنی غزہ کے معصوم معذور بچوں میں نئی زندگی بانٹنے لگی۔ غزہ کی معصوم بچیوں کو مصنوعی بازو فراہم کر دیا۔ 8 سالہ سدرا اور اسرائیلی میزائلی حملے کے باوجود بازو چھین لیا تھا، جبکہ 3 سالہ حبیبۃ اللہ بھی شامل تھی۔ دونوں بچیوں کے لیے کراچی سے آن لائن مشاورت اور ورچوئل فٹنگ کا عمل مکمل کیا گیا۔ بایونکس کا ہر مصنوعی بازو تقریباً $2500 میں تیار ہوتا ہے۔ پاکستانی فاسٹ بولر ہارس روف ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہو گئے۔ امریکہ کی میجر لیگ کرکٹ سے باہر ہو گئے۔ سان فرانسسکو یونیکارنز کی تصدیق ہو گئی۔ کہا کہ ہارس روف انجری کی وجہ سے میجر لیگ کرکٹ کے بقیہ میچز نہیں کھیل پائیں گے۔ ہارس روف کی جگہ نیوزی لینڈ کے بین لسٹ کو فوری طور پر متبادل کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ICC میں بھارتی اجارہ داری میں اضافہ۔ چیئرمین جے شاہ کے بعد ایک اور اہم عہدے پر بھارتی کو تعینات کر دیا گیا۔ سنجیو گپتا کو ICC کا نیا چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کیا گیا۔ سنجیو ICC کے 7ویں CEO کی حیثیت سے جیف ایلرڈائز کی جگہ لیں گے۔ ICC کے مطابق اس عہدے کے لیے دنیا بھر کے 25 ممالک سے 2500 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں جنہیں مسترد کیا گیا تھا۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئے ڈومیسٹک کیلنڈر کا اعلان کر دیا۔ پروگرام کے تحت سیزن کا آغاز 15 اگست سے حنیف محمد ٹرافی سے ہوگا۔ گزشتہ سال متعارف کرائے گئے چیمپئنز کپ کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ ایونٹ میں 12 ٹیمیں حصہ لیں گی اور میچز کراچی اور کوئٹہ میں ہوں گے۔ ٹورنامنٹ کی ٹاپ 2 ٹیمیں قائد اعظم ٹرافی کے لیے کوالیفائی کریں گی۔